آپ urduaudiobooks.com پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ باب ہے 7۔ آواز ہے وجی احمد صدیقی کی۔ فقیر بے نوا۔ سلطان محمود غزنی کے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنی مملکت کے ایک مشہور بزرگ شیخ ابو الحسن خوقانی کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ خادم بادشاہ کا فرمان لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ وہ دیر تک کھڑا منتظر رہا۔ آخر شیخ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ خادم نے بڑے ادب سے بادشاہ کا حکم گوش گزار کیا، جاؤ اپنے آقا سے کہہ دو ہم فقیروں کا بادشاہوں اور ان کے درباروں سے کیا واسطہ۔ بادشاہ نے شیخ کا جواب محمود کو جا سنایا۔ محمود نے ایک ورق پر شیخ کو قرآن مجید کی یہ آیت لکھ بھیجی: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی اطاعت کرو جو خود تمہارے میں سے ہوں۔ شیخ نے آیت پڑھی، مسکرائے اور قاصد سے کہا، اپنے آقا سے کہو میں اپنے اللہ کے احکام ماننے میں اتنا مشغول ہوں کہ ابھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوبت نہیں آئی۔ بادشاہ کی اطاعت تو بہت دور کی بات ہے۔ آخر وزیر اعظم نے مداخلت کی۔ اس نے سلطان سے کہا، شیخ حضور کے نوکر نہیں ہے اور نہ انہیں آپ سے کسی قسم کی کوئی غرض ہے۔ آپ کو خود ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ کے والد مرحوم سلطان سبکتگین کا بھی یہی معمول تھا۔ وہ شیخ کی خدمت میں خود حاضری دیا کرتے تھے۔ سلطان محمود شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا، مگر اس چاند سے کہ خود اس نے خدام کا سا لباس پہن رکھا تھا اور ایک نوجوان باندی کو شاہانہ لباس اور تاج پہنا رکھا تھا۔ خانقاہ میں پہنچا تو شیخ مطالعے میں مصروف تھے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر نقلی سلطان کو دیکھا اور فوراً آنکھیں جھکا لیں۔ پھر محمود سے کہا، یہ کیا سوانگ ہے؟ اللہ نے سلطان کو جس مرتبہ بلند سے نوازا ہے اس کی اس طرح تضحیک زیب نہیں دیتی۔ مجھ درویش کے حجرے میں ایک عورت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سلطان نے اپنی گستاخی پر معافی طلب کی، کنیز کو باہر بھیج دیا اور باتیں شروع ہوئیں۔ سلطان نے بتایا، مجھے ہندوستان کی مہم درپیش ہے۔ جے پال نے والد مرحوم کے آخری زمانے میں مملکت اسلام پر حملہ کر کے کئی گاؤں لوٹ لیے تھے۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ زمام حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اس حملے کا بدلہ لوں۔ مجھے آپ کی دعائیں درکار ہیں۔ شیخ سلطان کی باتیں سنتے رہے اور پھر فرمایا، اللہ آپ کی مدد کرے، مگر انسان اللہ کی مدد کا مستحق اسی وقت قرار پاتا ہے جب وہ اپنی طرف سے کسی کام کی کوشش میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتا۔ میری یہ نصیحت حرز جاں بنا لیجئے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دیجئے، بلکہ رات کے آخری حصے میں اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیے اور اس سے عرض کیجئے، اے اللہ، جہاں تک میری بساط تھی میں کر چکا ہوں، اب تیری مدد درکار ہے۔ اے خدا، اپنی نصرت سے بہرہ ور کر اور دشمن پر غالب فرما۔ سلطان نے شیخ کی خدمت میں اشرفیوں کی ایک تھیلی پیش کی، مگر شیخ نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا، بلکہ ایک رکابی اس کے آگے بڑھا دی جس میں جو کی روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے تھے۔ سلطان نے ایک ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، اسے بڑی مشکل سے چبایا اور حلق سے اتارا۔ میرے لیے آپ کا یہ سونا نگلنا اس سوکھی روٹی سے بھی زیادہ دشوار ہے، یہ آپ ہی کو مبارک ہو، شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلطان نے اجازت طلب کی۔ شیخ رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے۔ سلطان نے دریافت کیا، میں جب حاضر ہوا تھا تو آپ نے نگاہ التفات تک نہ کی تھی، مگر اب یہ احترام؟ جب آپ آئے تھے تو قوت کے نشے میں بدمست اور مغرور تھے،
اور اب آپ جا رہے ہیں تو صورتحال برعکس ہے۔ سلطان نے یکے بعد دیگرے 17 حملے کیے۔ آخری حملہ سومنات پر تھا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے ہندو فوجیں سومنات کی حفاظت کے لیے پہنچ گئی تھیں۔ سلطان کی فوج بہت تھوڑی تھی۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے، لیکن ٹڈی دل فوج کو شکست نہ دی جا سکی۔ سلطان کو شیخ خرقانی کی نصیحت یاد آ گئی۔ وہ ساری رات اللہ کے حضور میں دست بستہ فتح و نصرت کی دعا مانگتا رہا۔ اگلے روز گھمسان کی جنگ ہوئی، مگر ہاتھیوں کی سیاہ دیوار تھی کہ ہٹنے کا نام نہ لیتی تھی۔ آخر اللہ کی مدد آن پہنچی۔ ایک سیاہ بدلی آسمان میں اٹھی اور متصادم فوجوں پر چھا گئی۔ پھر ہندو لشکر پر زور زور سے ژالہ باری ہونے لگی۔ ہاتھی ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور چند گھنٹوں کے بعد میدان سلطان محمود کے ہاتھ تھا۔ جہاں گشت شیخ حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے متعلق جب یہ خبر سلطان محمد تغلق کو پہنچی کہ وہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، کتاب و سنت کے متبع، ورع و تقوی کے پیکر، دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، تو انہیں شیخ الاسلام بنانے کے احکام جاری کر دیے اور 40 خانقاہیں دے دیں۔ حضرت جہانیہ جہاں گشت تک احکام پہنچے تو مضطرب ہو گئے۔ اضطراب کی کیفیت روز بروز بڑھتی گئی۔ آخر ایک فیصلہ کر لیا۔ شیخ الاسلامی اور خانقاہوں سے ہاتھ جھاڑ کر بیت اللہ کی راہ لی۔ سفر پر روانہ ہوتے ہی سارا اضطراب اور بے چینی جاتی رہی۔ مدتوں سفر میں رہے۔ گازر دن میں شیخ امین الدین سے خرقہ خلافت لیا۔ وہاں سے مکہ معظمہ پہنچے، 6 حج کیے اور پھر مصر، شام، عراق، بلخ اور خراسان ہوتے ہوئے واپس ہندوستان تشریف لائے۔ اس طرح طویل سیاحت ہی کی بنا پر جہاں گشت کہلائے۔ شیخ ابو الفتح ملتانی نے مخدوم جہانیہ کا لقب عطا کیا۔ فرمایا اگر میں یہ خانقاہیں چھوڑ کر نہ چلا جاتا تو غرور و تکبر مجھے آ لیتے اور میں کیچڑ میں دھس کر رہ جاتا۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے سیرت و کردار سے بچپن ہی سے سعادت کے آثار ہویدہ تھے۔ 7 سال کے تھے کہ ان کے والدین انہیں شیخ جمال الدین خندہ رو کی خدمت میں لے گئے۔ ان کے پاس ایک طباق کھجوروں سے بھرا رکھا تھا۔ شیخ نے حاضرین میں بانٹ دینے کا حکم دیا۔ مخدوم جہانیہ نے اپنے حصے کی کھجوریں گٹھلیوں سمیت کھانی شروع کر دیں۔ شیخ مسکرائے اور بولے، سید گٹھلیاں بھی کھا رہے ہو؟ مخدوم نے جواب دیا، کھجوریں آپ کے ہاتھ سے نصیب ہوئی ہیں، ان کی گٹھلیاں بھی فیض سے خالی نہیں۔ چھوٹے سے بچے کا یہ جواب سن کر شیخ بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ مخدوم جہانیہ غیر شرعی رسوم سے اجتناب کرتے، غیر شرعی تعظیم و احترام پسند نہ تھا، عقیدت مند احترام و تعظیم میں غلو کرتے اور پاؤں چومنے کی کوشش کرتے تو فوراً روک دیتے۔ شیخ کے پاؤں پر سر رکھنا بھی عقیدت مندوں کا عام وتیرہ تھا، لیکن یہاں اس کی سخت ممانعت تھی۔ ایک مرتبہ ایک مرید نے ان کی شان میں ایک نظم کہی جس میں سید السادات کے الفاظ سے خطاب کیا۔ مخدوم جہانیہ نے فوراً ٹوکا، مجھے گدائے عالم کہو، سادات کی سرداری کہاں اور میں کہاں؟ کثر نفسی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ خواجہ شرف الدین احمد منیری نے آپ کے پاس کفش بھیجی، جس کا مطلب تھا کہ میں آپ کی کفش پا ہوں۔ آپ نے اپنی دستار خواجہ صاحب کی خدمت میں بھیج دی۔ یہ لطیف استعارہ تھا اس بات کا کہ آپ کفش پا نہیں، میرے سر کا تاج ہیں۔ سما سے پرہیز کرتے اور فرماتے یہ ایک اختلافی چیز ہے اور اختلافی چیز سے بچنا چاہیے۔ جاہل صوفیہ اور شیوخ کی غیر شرعی حرکتوں پر فوراً ٹوک دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مخدوم جہانیہ کے شہر اچا میں وارد ہوا۔ اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ کہتا تھا۔
عوام و خواص گویا امنڈ پڑے، ہر وقت مجمع لگا رہتا۔ مخدوم جہانیہ بھی تشریف لے گئے اور اس کے بالکل قریب جا بیٹھے۔ وہ بولا، اے سید، ابھی ابھی حق تعالی میرے پاس سے گیا ہے۔ حضرت مخدوم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ فرمایا، بدبخت، تو کافر ہو گیا ہے، پھر سے کلمہ شہادت پڑھ۔ اسی وقت اٹھے اور شہر کے قاضی کے پاس گئے اور مطالبہ کیا کہ اس منہ پھٹ اور گستاخ کو طلب کرو، اس سے توبہ کرواؤ، اگر نہیں کرتا تو اسے قتل کرنے کا حکم دو۔ اس شخص نے اچھا خاصا پاکھنڈ مچا رکھا تھا۔ شہر کے بعض بڑے بڑے لوگ اس کے پھندے میں آ چکے تھے، انہی میں شہر کا حاکم بھی تھا۔ قاضی کمزور آدمی تھا، حاکم کے خوف سے سزا دینے میں پسو پیش کرنے لگا۔ مخدوم جہانیہ نے مایوس ہو کر حاکم کو پیغام بھیجا کہ یہ جھوٹا شخص کفر پھیلا رہا ہے، اگر تم نے اس کو سزا نہ دی تو میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا۔ حاکم نے اسے شہر بدر کر دیا۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مخدوم جہانیہ دوسرے تمام صلحاء کی طرح بڑے ہی زاہد و عابد تھے، احکام شریعت پر خود بھی عمل کرتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے۔ ان کے نزدیک ولی اللہ کا معیار یہ تھا کہ وہ عبادت کا پابند اور شریعت پر چلتا ہو۔ اگر کوئی شخص اوامر و نواہی اور عبادت کا پابند نہ ہونے کے باوجود درویشی کا دعویٰ کرتا تو تسلیم نہ کرتے، بلکہ اس پر سخت تنقید کرتے۔ مکہ معظمہ سے واپس بھگ کر آئے تو سنا کہ قصبہ الور کے پاس ایک پہاڑ کے غار میں ایک درویش رہتا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نماز معاف فرما دی۔ مخدوم جہانیہ نے سنا تو اس کے پاس گئے۔ وہاں امیروں اور علاقے کے رؤسا اور دوسرے لوگوں کے ٹھٹ لگے تھے۔ اس ہجوم کو چیرتے ہوئے درویش کے قریب پہنچے اور سلام کیے بغیر بیٹھ گئے اور پوچھا، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان امتیاز پیدا کرتی ہے۔ سید، میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، بہشت کا کھانا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے لیے نماز معاف کر دی گئی اور تمہیں اپنا مقرب خاص بنا لیا ہے۔ درویش نے جواب دیا، کیا بےہودہ بک رہے ہو؟ مخدوم جہانیہ جلال میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو نماز معاف نہ ہوئی اور تجھ جیسے جاہل کے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ وہ تو شیطان ہے جو تیرے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں۔ جبرائیل وحی کے فرشتے ہیں، وہ پیغمبر کے سوا کسی کے پاس نہیں آتے، اور وہ جو کھانا تیرے پاس آتا ہے وہ غلیظ ہے۔ شیطان آتا ہے؟ درویش بڑبڑایا اور پھر بلند آواز سے بولا، سید، وہ کھانا تو بہت لذیذ ہوتا ہے، بخدا الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مخدوم جہانیہ نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں اور کہا، اب وہ فرشتہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ اگلے روز مخدوم جہانیہ درویش کے ہاں گئے تو وہ ان کے قدموں پر گر گیا۔ وہ اسے ٹوکتے رہ گئے کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ پھر اٹھا اور کہنے لگا، سید، میں نے آپ کی بات پر عمل کیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو وہ فوراً غائب ہو گیا، اور جو کھانا اس نے دیا تھا وہ غلاظت میں بدل کر میرے ہاتھوں سے گر گیا اور میرے سارے کپڑے اس نجاست سے بھر گئے۔ مخدوم جہانیہ نے فرمایا، اب تم اپنی اس حرکت پر توبہ کرو اور نماز پابندی سے پڑھو۔ چنانچہ اس نے صدق دل سے توبہ کی اور جو نمازیں فوت ہوئی تھیں ان کی قضا بھی پڑھی۔ مخدوم جہانیہ کی خدمت میں اکثر ہدیے آیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی ہدیہ آتا اس کا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور ادا کرتے۔ ایک بار ایک معتقد نے سونے اور چاندی کے تنکے روپے پیش کیے۔ جب رخصت ہونے لگا تو اس کو اپنی بارانی دے دی اور فرمایا، حدیث صحیح میں ہے، جو شخص تمہارے لیے ہدیہ لائے تم اسے بدلے میں کچھ نہ کچھ دو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو اس کے لیے دعا ہی کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے ہدیے کا بدلہ ادا کر دیا۔